تحریک انصاف کے ایم این اے ثناء اللہ مستی خیل نے نوانی گروپ کی سیاسی کمر توڑ دی ہے۔ نوانی گروپ اب کبھی بھی مستی خیل کے علاقے کے اندر جیت کا منہ نہیں دیکھ پائے گا۔ اس طرح کی اور بہت ساری باتیں ہیں مستی خیل گروپ کے سوشل میڈیا ہاؤسز کے اوپر لکھی جا رہی ہیں نوانی گروپ کے حوالے سے۔ ان کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ نوانی گروپ کی ایک بڑی اہم شخصیت نے نوانی گروپ کو چھوڑ کر مستی خیل گروپ میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ تو یہ جو نعرے ہیں، یہ جو باتیں ہیں، مستی خیل گروپ کے جو مرکزی رہنما ہیں ایم این اے ثناء اللہ مستی خیل، انہوں نے جو اسپیچ کی ہے اور اسپیچ کے دوران انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے جو بزرگوں کا تذکرہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تذکرہ انہوں نے کس الفاظ میں کیا، کس طرح کیا، تاکہ ہمارے سارے سیاستدانوں کو اور کارکنان کو پتہ چل سکے کہ بکر کی سیاست کس سمت میں جا رہی ہے۔ مگر اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح جو ہمارا سروے ہوتا ہے، اس سروے کے اندر ہمیشہ سے آپ جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو آج کے ہماری سروے کے اندر آپ نے ضرور پارٹیسپیٹ کرنا ہے کہ اگر مستی خیل اور نوانی گروپ مقابلے میں آئیں گے اگلے الیکشن کے دوران تو آپ کس کو سپورٹ کریں گے؟ مستی خیل گروپ کو کریں گے یا نوانی گروپ کو کریں گے؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر کیوں مستی خیل گروپ اتنا زیادہ کانفیڈنٹ لگ رہا ہے، انہوں نے اتنی بڑی باتیں آخر کیوں سوشل میڈیا کے اوپر لکھنا شروع کر دی ہیں۔ تو یہ جو تصویریں آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہی ہے، یہ تصویریں سدا بہار ممبر ضلع کونسل سابق چیئرمین بیت المال ملک نذر حسین اوان آف کاٹ کی ہیں، اور انہوں نے جو ایک اکٹھ کیا تھا جس اکٹھ کے اندر مستی خیل گروپ کے مرکزی رہنما بھی شریک ہوئے تھے، تو اس اکٹھ کے دوران انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ نوانی گروپ کو چھوڑ کر بڑے طویل عرصے سے نوانی گروپ کے ساتھ وفا کر رہے تھے، سپورٹ کر رہے تھے۔ ان کا ایک بڑا نام ہے، بڑا احترام ہے، بھکر کی بزرگ جو سیاسی شخصیات ہیں ان میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے نوانی گروپ کو چھوڑ کر مستی خیل گروپ میں شمولیت کا اعلان کیا، اور اس موقع کے اوپر انہوں نے ایک اسپیچ بھی کی، جس اسپیچ کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ سے نوانی گروپ کے کہنے کے اوپر یہاں کے لوکل دھڑوں کو، لوکل گروپس کو سپورٹ کرتے آئے، ان کو ووٹ کرتے آئے۔ ہم نے جب بھی کسی کو بھی سپورٹ کیا یا کسی کی مخالفت کی تو اس کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ ہم نوانی گروپ کی بات مانتے تھے، نوانی گروپ جیسا ہمیں کہتے تھے ہم ویسے ہی کرتے تھے۔ مگر اب ہم نوانی گروپ کو چھوڑ کر باقاعدہ طور پر مستی خیل گروپ کا حصہ بن رہے ہیں اور مستی خیل گروپ کے ساتھ ایسی وفا کریں گے کہ زمانہ یاد رکھے گا۔ اس موقع کے اوپر جو ایم این اے ثناء اللہ مستی خیل ہیں انہوں نے بھی اسپیچ کی، اور انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے جو بزرگ ہیں ان کا جو تذکرہ کیا، جن الفاظ میں، جن جملوں کے ساتھ وہ تذکرہ کیا، وہ تذکرہ ہم سب کو یاد بھی رکھنا ہے، کیونکہ وہ تذکرہ ہی بکر کی سیاست کا مستقبل بنا سکتا ہے یا بگاڑ سکتا ہے۔ ثناء اللہ مستی خیل نے اسپیچ کی، اسپیچ کے دوران انہوں نے چند باتیں کی، جن میں سے انہوں نے ایک بات تو یہ کی کہ جو ہمارے ساتھ اس وقت ملک نذر حسین صاحب آئے ہیں، ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں، تو ہمیشہ کی طرح یہ نوانی گروپ کے کہنے پر ہی ہمیں سپورٹ کرتے آئے تھے، مگر اب یہ نوانی گروپ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ ہمارے پاس آئے ہیں، تو میں بھی ان کو یہ بات یاد کروانے، ان کو یہ بات، اس بات کا احساس دلوانا چاہتا ہوں، یہ بات دہرانا چاہتا ہوں، یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان کے تمام تر مسائل کو ایز اے چیلنج ایکسیپٹ کر رہا ہوں اور میں جنگی بنیادوں پر ان کے تمام تر مسائل حل کروں گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بھکر کے سیاسی بزرگوں کا تذکرہ کیا، اور انہی سیاسی بزرگوں کے تذکرے کے دوران انہوں نے کیپٹن جو احمد نواز نوانی مرحوم تھے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ اور حالانکہ ابھی نوانی گروپ پر مستی خیل گروپ کی سیاسی مخالفت تو عروج پر ہے، مگر انہوں نے جتنے اچھے الفاظ کے ساتھ، جتنے مہذب الفاظ کے ساتھ اپنے سیاسی مخالفین کے بزرگوں کا تذکرہ کیا، تو یہ ایک اتنی بڑی پازیٹیوٹی ہے کہ جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے، جس کو بیک فٹ پر نہیں رکھا جا سکتا ہے، جس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے، جو عوام تک، یہاں کے سیاستدانوں تک پہنچانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہاں کی سیاست بڑی ہی ایک دوسرے کے بزرگوں کے بارے میں غلط باتیں کہنے کی طرف چل رہی ہے، ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن کی طرف چل رہی ہے، ایک دوسرے کے گھروں کی، ایک دوسرے کے خواتین کی جانب چل رہی ہے۔ تو ایسے میں مستی خیل گروپ کے مرکزی رہنما نے جو اپنے سیاسی مخالفین کے بزرگوں کا تذکرہ کیا ہے اچھے الفاظ کے ساتھ، اس کو ویلیو دینے کی، اہمیت دینے کی بڑی ضرورت ہے، تاکہ یہ چیز ہمارے دیگر سیاستدانوں کے اندر بھی آئے، ہمارے سیاسی کارکنان کے اندر بھی آئے، تاکہ وہ جو بدتمیزی کا ماحول پیدا ہو چکا ہے بکر کی سیاست کے اندر وہ ختم ہو جائے۔ مستی خیل گروپ کے جو مرکزی رہنما ہیں ثناء اللہ مستی خیل، انہوں نے کیپٹن جو احمد نواز نوانی مرحوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، ان کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے، ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ بڑا عظیم وقت گزار کر گئے ہیں۔ تو یہ چیز اپریشیٹ کیے جانے کے قابل ہے، اور بکر نیٹ ورک ایم این اے ثناء اللہ مستی خیل کی، مستعفی ایم این اے ثناء اللہ مستی خیل کی اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہے، اس طرز سیاست کو اپریشیٹ کرتا ہے، اس طریقے کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ اسی طرح ایک دوسرے کے بزرگوں کا احترام کریں، سیاسی مخالفتیں ٹھوک کے کریں، سیاسی مخالفتیں جم کر کریں، سیاسی مخالفت میں ایک دوسرے کے ووٹ کاٹیں، ایک دوسرے کی سپورٹ کاٹیں، ایک دوسرے سے لوگوں کو متنفر کریں، اپنی بہتری لوگوں کو بتائیں، اپنی کارکردگی لوگوں کو بتائیں، مگر جب بزرگوں کا یا سیاسی مخالفین کی عزتوں کا تذکرہ آئے، ان کی بات آئے، تو اسی طرح کا احترام کریں جس طرح کا احترام ثناء اللہ مستی خیل نے کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات بڑی زبردست کی، انہوں نے کہا کہ جو ضمنی الیکشن ہوا ہے دریا خان کا، یہ تو ایک ٹریلر تھا، اصل کہانی، اصل مقابلہ تو اب جنرل الیکشن کے اندر ہوگا، اور انہوں نے یہ بات جو چیلنجنگ لہجہ ہوتا ہے اس کے اندر کی ہے، یعنی کہ سیاسی مخالفین نوانی گروپ کو انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ اب جو ہم نے ضمنی الیکشن لڑا تھا آپ کی مخالفت میں، وہ تو ایک ٹریلر تھا، ہماری جو سپورٹ تھی وہ تو ایک ٹریلر تھا، اصل مزہ تو آنے والے الیکشن کے اندر آئے گا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور
بات بڑی اہم کی. انہوں نے کہا کہ پہلے سیاست یہی ہوتی تھی کہ کسی کو جیل کے اندر کروا دو, کسی کو تھانے میں قید کروا دو, کسی کو تھانے سے چھڑوا لو, کسی کے اوپر کیسز کروا دو, کسی کو کیسز سے نکلوا دو, کسی کے اوپر جھوٹے پرچے کروا دو, کسی کی بکری اٹھوا لو, کسی کی قیمتی چیزیں چوری کروا لو. یہ سب سیاست چل رہی تھی. مگر پھر میں نے آ کر ثناء اللہ مسیح خیال نے اپنے بارے میں کہا کہ میں نے آ کر یہاں پر تعلیم کی سیاست کی, میں نے یہاں پر آ کر کالجز بنائے, میں نے یہاں پر آ کر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بنائے جہاں سے بچے پڑھ کر آج پورے ملک کے بڑے بڑے اداروں کے اندر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں انہوں نے کی اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں تقریباً 500 دیہاتوں کو بجلی دے چکا ہوں اور یہ پروجیکٹ میرا اسی طرح چلتا رہے گا. اس کے علاوہ جو خنان خیل گروپ ہے اس کو بھی بہت بڑا دھچکا, بہت بڑی اہم وکٹ مستی خیل گروپ گرانے میں کامیاب ہوا ہے. یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر, یہ بیسیکلی علی خیل کی, کمال خیل بنسی برادری کی ہیں جنہوں نے مستی خیل گروپ میں شمولیت اختیار کی ہے خنان خیل گروپ کو چھوڑ کر. اور عزیز احمد مستی خیل جو ہیں وہ اس گروپ کے اس منعقدہ تقریب کے اندر گئے تھے. انہوں نے وہاں پر ان کا ویلکم کیا, ان کے ساتھ وعدے کیے کہ ان کے مسائل حل کیے جائیں گے اور ان کی امیدوں پر پورا اترا جائے گا. تو مستی خیل گروپ اپنے پچھلے پروگرام کے اندر جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ بھکر کی سیاست کے سپر پاورز میں سے ایک سپر پاور بن چکا ہے. تو اب یہ سپر پاور اپنا دائرہ کار بڑھاتا جا رہا ہے, اپنے ووٹرز, اپنے سپورٹرز کی تعداد بڑھاتا جا رہا ہے اور لگتا یہی ہے کہ آنے والے الیکشن کے اندر مستی خیل گروپ ایک بہت بڑی طاقت بن کر اپنی سیاسی مخالفین کی نیندیں اڑا دے گا.